اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فآت ذی القربى حقہ، اپنے رشتہ دار کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی اس کا حق ادا کرو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی اس کا حق ادا کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہیں جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ جب کوئی بندہ کس سے ملے تو سلام کرے، اور جب کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب کسی کو خیر خواہی کا آپ سے مطالبہ ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور جب کوئی انسان کو چھینک آئے الحمد کہیں، آپ نے یرحمک اللہ کہنا ہے، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی ہے، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کا اپنے نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے، نہ کوئی اس پر ظلم کرتا ہے، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ میں نے بندے کا حق ادا نہیں کیا۔ اسلام ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں ماں باپ کے حقوق بتاتا ہے، اسلام ہمیں بہن بھائی کے حقوق بتاتا ہے، اسلام ہمیں بچے اور بیوی کے حقوق بتاتا ہے، اسلام ہمیں پڑوسی کے رشتہ دار کے حقوق بتاتا ہے۔ اسی طرح دین ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ آپ پر آپ کے باپ کا بھی حق ہے، آپ کی ماں کا بھی حق ہے، آپ پر بیوی بچوں کا بھی حق ہے، آپ پر مہمانوں کا بھی حق ہے، آپ پر پڑوسی اور رشتہ داروں کا بھی حق ہے، آپ پر علاقے کے نادار لوگوں کا بھی حق ہے۔ اس لیے جن بندوں کا آپ پر حق ہے ان کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں عدل کا، انصاف کا، والاحسان اور حسن سلوک کا، وایتاء ذی القربى اور تیسرے نمبر پر اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرنا۔ آپ نے عدل بھی کرنا ہے، انصاف بھی کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگان دین میں سے ایسے بزرگان دین ہیں جو اس عدل اور اس انصاف کے منصب کو لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آپ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ بڑی مشکل سے اس منصب کو انہوں نے قبول کر دیا کہ یہ عدل، انصاف، قضا یہ ایسا منصب ہے کہ جس میں تھوڑا سا بھی اگر انسان سے اونچ نیچ ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی ناکامی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور اس میں تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کی طرف سے لالچ دی جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان حق بولنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فآت ذی القربى حقہ، اپنے رشتہ دار کو ان کا حق ادا کرو، والمسکین، اور مسکین کو بھی اس کا حق ادا کرو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی اس کا حق ادا کرو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہیں جو اللہ کی رضا کو چاہتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رضا کو معلق کیا ہے ان لوگوں کے حقوق کے ساتھ کہ اگر آپ ان لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ سے راضی ہوں گے، اگر آپ حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنی رضا کو حقوق العباد کے ساتھ معلق کیا ہے، حقوق اللہ کے ساتھ معلق نہیں کیا۔ حقوق اللہ کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حق ہے تو اس کی معافی کا یہ طریقہ ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، یا اللہ یہ گناہ میں نہیں کرتا ہے، یہ میں نے آپ کا حق اس طرح کیا ہے تو میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ کو معاف کر دیں گے۔ یا اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اس کی معافی کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں۔ کبھی انسان توبہ بھی نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔
لیکن اگر بندے کا حق ہے، حقوق العباد میں سے ہیں، تو اس کی ادائیگی کا طریقہ توبہ سے نہیں ہو سکتی۔ اس کی ادائیگی کا طریقہ، اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس بندے کا حق ہے اس سے آپ ملنے اور اس سے معافی مانگ لیں کہ میں نے آپ کا یہ حق کہا ہے، لہٰذا آپ میرا اس حق کو معاف کریں۔ تو یا تو اس کی معافی سے اس کا حق ادا ہو جائے گا، یا اس طرح ہوگا کہ آپ اس کا حق ادا کریں گے تب آپ کا حق ادا ہو جائے گا، وگرنہ توبہ سے حقوق العباد یہ پورا نہیں ہوتے۔ اگر حقوق اللہ کو ادا کرنا ہے تو یہ توبہ سے بھی ادا ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد کو ادا کرنا ہے تو یا تو اس کا حق ادا کرو یا اس سے معافی کا مطالبہ کرو۔ تو یہ دو صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، مسکین کو بھی اس کا حق ادا کرو، مسکین کو بھی اس کا حق دے دو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافر کو بھی اس کا حق دے دو، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے۔ دوسری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں مسند احمد میں موجود ہے کہ بندے پر کتنا حق ہے۔ ویسے تو حقوق بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ایک روایت میں جمع ہے وہ 6 حقوق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حق المسلم علی المسلم 6، مسلمان کا مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل یا رسول اللہ ما ہی، صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ 6 حقوق کون کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 حقوق گنوائے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ ان حقوق پر عمل کریں اور اس کو اپنے معاشرات میں، اپنے عمل میں اس کو لائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس چیز کا اجر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہے کہ اذا لقیتہ فسلم، جب کسی بندے سے آپ ملتے ہیں تو آپ اس کو سلام کرو۔ تو سلام کرنا یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، حقوق اللہ میں سے نہیں ہے۔ آپ بندے کو سلام کریں تو یہ اس کا حق ہے، آپ کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا اس بندے پر کوئی احسان نہیں ہے، کوئی نیکی نہیں ہے، بلکہ آپ کا حق ہے کہ آپ نے اس کو سلام کرنا۔ آپ سلام کا لوگ یہ معنی لیتے ہیں کہ آپ بندہ کمرے باہر سے آ جائے تو سلام کریں، یا اندر سے باہر جائے تو سلام کریں، یا روڈ پر مل جائے تو سلام کریں، نہیں، یہ بھی سلام کے مواقع ہیں، لیکن اگر آپ ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے گزرتے ہیں تبھی سلام کریں۔ صرف واش روم کے علاقے میں تو نہ کریں، باقی ہر جگہ پہ آپ کس طالب علم سے گزرتے ہیں، کھانے پر بیٹھتے ہیں، وہاں پر آ جاتے ہیں، آپس میں ملاقات ہوتی ہے، کمرے میں آتے ہیں، باہر جاتے ہیں، درسگاہ میں آتے ہیں، تو آپ سلام ضرور کیا کریں۔ ہاں، ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ کسی کے مطالعے کا یا تلاوت کا کوئی مسئلہ نہ بنے۔ تو یہ سب سے پہلے بندے کا حق ہے اذا لقیتہ فسلم، جب انسان سے ملاقات ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے کہ اذا دعاک فاجبہ، جب انسان آپ کو دعوت دے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں ایک روایت اور ذہن میں رکھ لیں کہ 3 چیز ایسی ہیں کہ ان 3 چیزوں کو قبول کرنا ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جب انسان آپ کو خوشبو دے تو آپ خوشبو کو قبول کریں، یا ایک انسان آپ کو بطور ہدیہ کے خوشبو دے قبول کریں، کوئی انسان آپ کو تکیہ دے دے ٹیک لگانے کے لیے، تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، آپ اس کو بھی قبول کریں۔ آپ کو کوئی بندہ دودھ پیش کرتا ہے اس کو بھی قبول کریں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے۔ آج کل تو ایسے خوشبے جو ہزاروں پہ ہیں، لاکھوں پہ ہیں، میں اس کی بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو کوئی دینے کے لیے تیار ہو تو بندہ قبول کرے، لیکن جو عام خوشبو ہیں میں اسی کی بات کرتا ہوں کہ یہ کم قیمت والے ہوتے ہیں، اس کی قیمت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو اگر یہ چیزیں آپ کو دے دیں تو آپ قبول کر لیں۔ ہاں تک یہ کہ ضرورت نہیں ہے، آپ قبول کر لیں، 1-2 منٹ کے بعد آپ کو ضرورت پڑ جائے کہ اس کو خود ضرورت ہے، آپ ان کو دوبارہ دیں، لیکن شروع میں آپ انکار نہ کریں۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، جب کوئی آدمی آپ کے خیرخواہی کا طلبگار ہو تو ان کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ کریں۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب انسان یہ اس کو چھینک آئے الحمدللہ کہہ لیں
اس کے جواب میں آپ یرحمک اللہ کہنا. یرحمک اللہ کہنا یہ بھی بندے کا حق ہے. ایسا نہیں ہوتا. ہمارے مدرسے میں ان چیزوں پر بہت غفلت کے ساتھ کام لیا جاتا ہے، ورنہ جو بھی طالب علم کو چھینک آئے دوسرا بندہ خاموش ہو جاتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے چاہے دن میں 10 مرتبہ آئے 20 مرتبہ آئے تو آپ نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے الحمدللہ. الحمدللہ کے بعد جو سامعین سننے والے ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ یرحمک اللہ. باقی بھی آگے مزید تفصیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمبر پر فرمایا تھا کہ اذا مریض فعودہ، جب کوئی انسان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. بیماری کا مطلب کیا ہے؟ بعض بیمار اس طرح ہوتے ہیں کہ جس کی عیادت پہ مریض خوش ہوتا ہے، مریض کو سکون مل جاتا ہے. بعض عیادت ایسے ہوتے ہیں کہ مریض کہتے ہیں کہ یار مجھ سے یہ جلدی چلا جائے وہ بہتر ہے. تو اس میں دیکھیں گے کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر ہے، آپ کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ریلیشن کس بنیاد پر تھا. اگر آپ کا دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بیٹھنے سے اس کو سکون ملتا ہے، آپ بے شک 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں، 2 گھنٹے بیٹھ جائیں، پورا دن بیٹھ جائیں، دن رات اس کے پاس لگے رہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا مطلب صرف ان کی تیمارداری کرنی ہے، باقی میرے بیٹھنے سے مریض کو سکون نہیں ملتا، تو آپ زیادہ وقت نہ گزاریں. ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، اگر سکون ملتا ہے تب بھی وہ گھنٹے گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، سکون نہیں ملتا تب بھی بیٹھے رہتے ہیں. حالانکہ ان چیزوں کا بہت زیادہ اپنے خیال کرنا ہے. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، حضرت استاد محترم متکلم اسلام اس وقت میں نے یہ بات بتائی تھی جنازے میں کہ استاد محترم فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر شاپر بھر بھر کر مٹھائی لے جاتے ہیں، بسکٹ لے جاتے ہیں، ڈبل روٹی لے جاتے ہیں کہ مریض یہ کھا لے گا. یا آج کل کے ماڈرن زمانے میں وہ گلدستہ لے جاتے ہیں، بیمار کو بھی گلدستہ دیتے ہیں. اب گلدستے کا بیمار کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے. حالانکہ گلدستہ وہاں دیا جاتا ہے جہاں پر کوئی پکچر وغیرہ نکالنی ہو، کوئی ویڈیو بناتا ہو، تو جہاں پر پکچر کی بات نہ گلدستہ دیتے ہی ہیں. تو بھارت استاد محترم فرماتے ہیں متکلم اسلام کہ جب بھی آپ کسی کی عیادت کے لیے جائیں گے تو آپ اس مریض کو نقد پیسے دے دو. اگر اس کو دوائی کی ضرورت ہو تاکہ دوائی خرید لے، اس کو کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہو اس کو خرید لے، اس کو انجیکشن وغیرہ ڈاکٹر وغیرہ کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تاکہ وہ اپنی ضروریات اس سے پورا کرے. ہم آج کل عیادت کرتے ہیں لیکن اس کی ضرورت کا خیال نہیں کرتے، بلکہ اس علاقے کا، اس ماحول کا، اپنے علاقے کا رواج دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عیادت کس طرح. تو بنیادی چیز نقد روپے ہے. آپ کے مدرسے میں طالب علم بیمار ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ اس کی عیادت بھی کریں. آپ صبح بھی اس کو 1 کپ دودھ دے دیں، شام کو دوسرے طالب علم اس کے لیے 1 کپ دودھ لائیں، کل دوسرے طالب علم لائیں. تو یہ 100 روپے 80 روپے یہ کوئی اتنا بوجھ نہیں ہے، لیکن آپ کی وجہ سے ایک طالب علم کا دل خوش ہو جائے گا کہ دیکھو یہ میرا ساتھی ہے اور اس نے میرے لیے دودھ لائے، اس نے میرے لیے ڈبل روٹی لائی ہے، کہوہ پیش کیا ہے، فلاں چیز دی ہے. آپ دوائی بے شک نہ دیں لیکن ان چیزوں کا تو خیال کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6ٹھی چیز بیان فرمائی ہے کہ اذا مات فاتبعوا، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو آپ نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا اتباع کرنا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جانا ہے، یعنی اس کا نماز جنازہ پڑھنا ہے. تو نماز جنازہ پڑھنا یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہوتا ہے. تو یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. دوبارہ گنوا لیتا ہوں کہ جب کوئی بندہ کس سے ملے تو سلام کرے، اور جب کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے، جب کسی کو خیرخواہی کا آپ سے مطالبہ ہو تو اس کے ساتھ خیرخواہی کرے، اور جب کوئی انسان کو چھینک آئے الحمد کہیں آپ نے یرحمک اللہ کہنا ہے، جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنی ہے، جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کا اپنے نماز جنازہ پڑھنا ہے. تو یہ ایک روایت میں ہے جو مسند احمد میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. ایک اور روایت آپ ذہن میں رکھ لیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے، اس کی تکلیفات کو ختم کرے. روایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ اس پر ظلم کیا جاتا ہے، نہ کوئی اس پر ظلم کرتا ہے، اور نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے. اگر کوئی کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، تو آپ سمجھ لیں
کہ میں نے بندے کا حق ادا نہیں کیا. آپ نے حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرنا. دوسری بات کیا ہے کہ جو انسان کسی اپنے بھائی کے طرف میں لے جاتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے، اس کے مشکلات کو حل کر دیتا ہے، کہ جو انسان کسی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. تو یہ بھی مسلمان کا حق ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کو پورا کرے. اس کو مال کی ضرورت ہے، طلب ہے، آپ کے پاس گنجائش ہے تو آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں. وہ کوئی کام ہے، کوئی فعل ایسا ہے جس میں اس بندے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں. تو جب تک آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. لوگ آج کل یہی ڈنڈورا پھرتے ہیں کہ ہماری ضرورت پورا نہیں ہوتی، ہماری ضرورت بالکل کم ہے، پوری نہیں ہوتی، مسائل ہیں، مسائل کی کمی ہے. تو آپ دوسروں کی ضرورت پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پورا کریں گے. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی روایت میں فرماتے ہیں، من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ. کہ جو انسان دنیا میں کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے، اس کے مشکل کو حل کرے، اس کی پریشانی کو دور کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی پریشانی میں سے ایک پریشانی کو دور کر دیتے. یہ روایت کے دو قسم کے الفاظ ہیں، من فرج عن مؤمن کا لفظ بھی ہے، عن مسلم کا لفظ بھی ہے. تو جو انسان کسی مسلمان بندے کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اس کے مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ختم کر دیتے ہیں قیامت والے دن. قیامت والے دن کسی انسان کی مشکل کیا ہوتی ہے؟ یہ نہ کوئی مشکل ہے کہ اس قیامت والے دن انسان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، یہ تو انسان کی ضرورت نہیں ہے. وہاں پر قیامت والے دن انسان کو بھوک پیاس کی تو ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ قیامت والے دن انسان کو جو ضرورت ہے وہ صرف اسی چیز کے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے، جنت میں لے جائے اور جہنم سے بچائے. جنت میں جانا یہ انسان کی ضرورتیں ہیں. انسان کا مشکل کیا ہے کہ میں پھنسا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال کر جنت میں ڈالے اور جہنم سے نکال دے، جہنم سے بچائے. یہ قیامت والے دن انسان کی ایک مشکل ہوگی. فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کے مشکلات کو حل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی مشکلات میں سے ایک مشکل کو حل کر دیتا. اور اسی روایت میں ہے کہ المسلم من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. جو انسان دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اسی انسان کی پردہ پوشی فرما دیتے. آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی ایک روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا. یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے کہ اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے، بڑوں کی عزت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے اور چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے. یہ بھی حقوق العباد میں سے. آج کل ہمارے لبرل زمانے میں جدید طبقے کے جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جو بھی انسان اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا سادہ ہو یا بڑی عمر کا ہو تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا احترام تو دور کی بات ہے، الٹا اس کی تذلیل کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ بھی بندے کے حقوق میں سے ہے کہ آپ بڑوں کا احترام کریں. آپ کے والد صاحب ہیں، آپ کی والدہ ہیں، نر ہیں، عورت ہیں، انسان ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے اس کے احترام کرنا ہے، اس کو ادب کی نگاہ سے دیکھنا ہے. اور جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کو بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کریں. تو یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے کہ چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے اور بڑوں کا احترام کرنا ہے اور بڑوں کا ادب کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اور روایت مروی ہے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. وہ کبھی بھی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. آج کل ہم تکلیف دیتے ہیں تو دور بندے کو نہیں دے سکتے، اپنے پڑوسی کو ہی تکلیف دیتے ہیں، چاہے معمولی سی بات پر کیوں نہ ہو. آپ پڑوسی کو تکلیف دے دیں تو فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنے بندے کا حق ادا نہیں کیا. دوسرے نمبر پر کیا فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. وہ مہمان کا اکرام کریں، مہمان کو عزت دیں، جتنا اس کے استطاعت کے مطابق ہو، جتنے اس کی توفیق ہو، قدر ہو، تو وہ اتنے مطابق اپنے مہمان کا احترام کریں، مہمان کا ادب کریں، ان کو عزت دیں، ان کو اچھا کھانا دیں. جتنی آپ کی حیثیت ہو، حیثیت کے مطابق اپنے مہمان کا اکرام کریں.
تیسرے نمبر پر فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. یہ کہتے ہیں کہ آپ پر بندے کا حق یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے بات کرنی بھی ہے تو خیر کی بات کریں، وگرنہ بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خاموشی سے بیٹھ جائیں. یہ خیر کی بات کرنا یہ بھی بندے کا حق ہے. آپ کسی بندے سے ملتے ہیں تو آپ خیر کی بات کریں، دین کی بات کریں، اسلام کی بات کریں، یہ بھی اس کا خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. لیکن اگر آپ خیر کی بات نہیں کر سکتے تو آپ غلط بات بھی نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں. کیا ضرورت ہے آپ کو بات کرنے کی؟ تو یہ بھی میں نے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو ایذا دینا گویا کہ آپ نے حقوق العباد میں حق تلفی کی. آپ نے آپ نے ایک بندے کو، مہمان کو اس کا اکرام نہیں کیا، گویا آپ نے حق تلفی کی ہے. آپ نے کوئی بری بات کر دی، خیر کی بات نہیں کی ہے، تو گویا آپ نے حق تلفی کی ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روایت نقل کرتے فرماتے ہیں کہ کسی کا قرض ہو، آپ قرض نہ دیں، اس میں ٹال مٹول کریں، تو یہ بھی گویا کہ آپ نے بندے کے حق تلفی کی ہے. آپ نے بندے کے حقوق کو ادا کرنے میں کوتاہی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ نقل کرتے اس روایت کو، فرماتے ہیں مطلوب غنی ظلم. کسی بندے کو اس کا ادھار نہ دینا، قرض نہ دینا، اس میں ٹال مٹول کرنا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، بھائی آئے گا تو دے دوں گا، بس توفیق ملے گی تو دے دوں گا، یہ کروں گا، فرماتا ہے یہ ظلم ہے. اور ایک روایت میں صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شہید کو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف فرما دیتے ہیں. یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید وہ بندہ ہے جس کا ایک مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن قرض ایک ایسی چیز ہے کہ شہید کو بھی معاف نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ قرض کا ٹال مٹول کرنا یہ گویا کہ حقوق العباد میں سے سب سے بڑا حق ہے. آپ کا کسی کا آپ کے اوپر حق ہے، قرض ہے، تو آپ قرض کی ادائیگی میں ان کو کیا کریں، جلدی کریں. کسی پر آپ کا قرض ہے تو آپ کوشش کریں کہ آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے کم از کم اس کو یاد دہانی کریں کہ آپ پر میرا اتنا قرض ہے، یہ قرض ادا کریں. ہو سکتا ہے انسان ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ میرے اوپر تو کسی کا قرض نہیں ہے، کم از کم یاد دہانی کرانی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں، بلکہ میں آخری ایک بات بتا دیتا ہوں کہ حقوق العباد میں یہ بات ہے کہ یہ حق آپ کو تب ادا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا حق ادا کریں یا اس سے معافی کا مطالبہ کریں. لیکن اگر بندے کا حق ہے تو اس کی ادائیگی کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ کریں اور معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس حقوق کو معاف فرما دیتے ہیں. ایک اور بات جو ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، یہ گاؤں میں، علاقوں میں بہت زیادہ ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کے زمین پر ناحق قبضہ کر دیتے ہیں. چاہے ایک پالسٹ ہو، چاہے ایک گز ہو، چاہے ایکڑ ہو، چاہے جتنا بھی ہو، اس کو ناحق دبا دیتے ہیں، اس پر قبضہ کر دیتے ہیں، اس کو دیتے نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صحابی فرماتے ہیں کہ میں بالکل عینی شاہد ہوں، میں بالکل اس کی گواہی دیتا ہوں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے خود سنا ہے کہ جو بندہ دنیا میں ایک آدمی کا زمین بغیر ناحق یعنی کہ بغیر حق کے ظلم کے طور پر اس پر قبضہ کرے تو دنیا میں تو ہے نقصان، لیکن قیامت والے دن اس کا بہت سخت عذاب ہوگا. کیا عذاب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسی زمین کا ایک توق بنا دیں گے جس کی لمبائی 7 زمینوں تک ہوتی ہے، بالکل آخر تک ہوتی ہے. وہ توق انسان کے گلے میں ڈال دیتے ہیں. آپ میں سے کسی کی مرض ہو پٹوں کا تو ڈاکٹر اس کو ایک اس طرح کی پٹی بنا کر دے دیتے ہیں کہ جس سے انسان کا سر ہلتا نہیں ہے. اب اس پٹی کا، اس فوم کا کیا وزن ہوگا؟ آدھا کلو وزن بھی نہیں ہوتا، 1 پاؤ وزن بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے انسان سر نہیں ہلا سکتا. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کے گلے میں ایسا توق ڈال دے گا کہ اس کے آخری زمین تک اس کا وزن ہوگا اور یہ ہمیشہ انسان کے گلے میں ہی رہے گا. تو اسی وجہ سے میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ حقوق العباد کا بہت زیادہ اہتمام کرے، کہ جو بندے کا حق ہے اس کی ادائیگی کی کوشش کرے یا اس سے معافی کا مطالبہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اس کو بھی ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.